آج سے ہم اپنے چینل کے ویورز کے لیے میڈیٹیشنز پر اہم ترین کتابوں کو اردو ہندی زبان میں پیش کرنا شروع کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کو ایک تو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ میڈیٹیشن ہے کیا، اور دوسرا میڈیٹیشن کرنے کے طریقے اور گائیڈڈ میڈیٹیشن کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ ان کتابوں کا انتخاب اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ایسی کتابیں ترجمہ کی جائیں جو ریئل میڈیٹیشن پر بات کرتی ہیں، جن کا مقصد انائی دماغ سے اوپر کی زندگی کو تجربہ کرنا ہے، نہ کہ وہ کتابیں کہ جو میڈیٹیشن کو کیریئر یا رشتوں کو بہتر بنانے کا ذریعہ سمجھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کتابیں جو آپ سنیں گے یہ آپ کو زندگی کے ان پریکٹیکل شعبوں میں مدد نہیں دیں گی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہی کتابیں ہی آپ کو عملی زندگی میں حقیقی فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ میڈیٹیشن کا بنیادی مقصد مگر ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کیا ہیں اس کو سمجھا جائے، اور جو خود کو سمجھ لے اس کی زندگی کے سارے شعبوں میں اس کا عکس نظر آئے گا۔ اس سلسلے میں جو پہلی کتاب ہم آج سے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اوشو کی مشہور زمانہ کتاب میڈیٹیشن دی فرسٹ اینڈ لاسٹ فریڈم۔ آج آپ اس کتاب کی پہلی ایپیسوڈ سنیں گے۔ اس سے پہلے ایک اہم بات کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کی اطلاع بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ روحانیت، فلسفہ، سیلف ہیلپ اور تاریخ کے موضوع پر میرے دیگر چینلز کے لنکس بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں، انہیں بھی ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریے۔ آئیے سنتے ہیں میڈیٹیشن دی فرسٹ اینڈ لاسٹ فریڈم کی پہلی ایپیسوڈ۔ میڈیٹیشن کیا ہے؟ میڈیٹیشن ایک ایڈونچر ہے، ایک ایسا ایڈونچر جس سے بڑی کوئی مہم جوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ میڈیٹیشن صرف ہونے کا نام ہے، نہ کہ یہ کوئی آپ کا ایکٹ ہے۔ نو ایکشن، نو تھاٹ، نو ایموشن، اس کا نام ہے میڈیٹیشن۔ میڈیٹیشن آپ کے ہونے کی حالت کا نام ہے، اور آپ جو ہیں وہ ہو جائیں تو اس سے زیادہ مسرت کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اور یہ مسرت انسان کا نصیب ہوتی ہے اس وقت کہ جب آپ کا ہونا کسی ایکشن سے، کچھ کرنے سے، آپ کی ڈوئنگ سے نہیں جڑا ہوتا۔ یہ وہ مسرت ہے جو کہیں سے نہیں آتی، یا پھر یوں کہیں کہ یہ وہ مسرت ہے جو ہر کہیں سے آتی ہے، ہر سمت سے آتی ہے۔ یہ ایسی مسرت ہے جس کی کوئی دلیل نہیں، جس کی کوئی وجہ، کوئی کاز نہیں، کیونکہ جسے آپ وجود کہتے ہیں، ایگزسٹنس کہتے ہیں، وہ ایک ہی چیز سے مل کر تشکیل پایا ہے، اور وہ ہے مسرت، جوائے۔ اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، نہ جسمانی طور پر نہ ذہنی طور پر، کسی بھی سطح پر کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، جب ہر سرگرمی، ہر ایکٹیویٹی رک جاتی ہے، جب آپ سمپلی وہ ہوتے ہیں جو آپ ہیں، صرف بینگ، ہستی رہ جاتی ہے، اس حالت کا نام ہے میڈیٹیشن۔ اس بات کو پہلے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ میڈیٹیشن کوئی ایسی چیز نہیں جس سے آپ کرتے ہوں، یہ آپ کی ڈوئنگ نہیں ہے، اس کی مشق نہیں ہوتی، اس سے بس آپ نے سمجھنا ہے، اس سے بس آپ نے جاننا ہے۔ جس وقت روزمرہ کے معمولات سے آپ کٹ سکیں، کسی ایکشن، کسی تھاٹ میں گم نہ ہوں، اور وہ ہونا چاہیں جو آپ ہیں، اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے کہ رکیں، اپنی تمام سرگرمیوں سے کٹیں۔ اور سرگرمی جب میں کہتا ہوں تو اس میں آپ کی سوچیں بھی شامل ہیں۔ کسی چیز پر توجہ کو مرکوز کرنا، کنسنٹریشن بھی سرگرمی ہی ہے۔ غور و فکر،
कंटेम्पलेशन भी आपका अमल है, एक्शन है, चाहे लम्हा भर के लिए ही सही। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और अपने मरकज के गिर्द, अपने सेंटर के गिर्द मौजूद हैं, मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हालत में, तो ये मेडिटेशन है। जब एक बार आप इस मकाम को छू आएंगे, चाहे लम्हा भर के लिए, तो फिर इसके बाद आप जितनी देर चाहें इस हालत में बैठ सकते हैं। और जब आप जान गए कि ये मेडिटेशन है, तो फिर चाहे आप कुछ करते भी रहें, आप 24 घंटे मेडिटेटिव हालत में हो सकते हैं। जब आपकी बीइंग इस हालत पर आ जाती है कि उसे दुनिया की कोई भी चीज ना छू पाए, तो फिर आपके एक्शन भी चलते रहेंगे, सोचें भी चलती रहेंगी, मगर आपके अंदर एक पॉइंट ऐसा होगा कि जिसमें कोई हलचल नहीं होगी। ये मेडिटेशन का दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा है जानना, जस्ट बीइंग की हालत क्या है इसको समझना, और फिर छोटे छोटे एक्शन, जैसे फर्श साफ करते हुए, खाना खाते हुए, इस बात का ध्यान रहना कि आपकी ये सारी नकलो हरकत में भी कोई है, कुछ है जो हरकत नहीं कर रहा है। उसके बाद आप पेचीदा तरीन मसरूफियतों में भी मशगूल होंगे तो अपनी बीइंग से आगाह रहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त बोल रहा हूं, लेकिन इससे मेरी मेडिटेटिव हालत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं घंटों आपसे ऐसे बोल सकता हूं, मगर मेरे अंदर मौजूद मेरे सेंटर में कोई हलचल नहीं मचेगी। मेरे अंदर मौजूद एक मकाम है जो इस सारी एक्टिविटी में साकित है, स्टिल है, खामोश है। एक बात को समझें कि मेडिटेशन एक्शन मुखालिफ कोई चीज नहीं है। इसका कतन भी ये मतलब नहीं है कि आप जिंदगी से भागने लगें। ये बस एक नया तर्ज हयात है, ऐसा तर्ज हयात कि जिसमें आप भंवर या तूफान का सेंटर बन जाते हैं। आपकी जिंदगी चलती रहती है, बल्कि ज्यादा बेहतर तरीके से चलती रहती है। लुत्फ ज्यादा होता है, क्लैरिटी ज्यादा होती है, बसीरत, विजन ज्यादा होता है, तख्लीकियत, क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, मगर आप में मौजूद हकीकी आप इस सब से अलग रहता है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पहाड़ी की चोटी पर बैठा हो और इर्द गिर्द सब होता देख रहा हो। आप गैर जानिबदार पॉइंट पर मौजूद इर्द गिर्द हो रहा सब कुछ देखते रहते हैं। मेडिटेशन इस हकीकत को पा लेने का नाम है कि यू आर नॉट डूअर, रादर यू आर अ वॉचर। जो कर रहा है वो आप नहीं हैं, जो इस कर रहे को देख रहा है वो आप हैं। मेडिटेशन का सारा राज बस इतना ही है कि आप वॉचर, देखने वाले, शाहिद बन जाएं। अपनी सतह पर आपके जिस्मानी अफ़ाल जारी रहें, ज़हनी आमाल जारी रहें। इन सारी सरगर्मियों में कोई मसला नहीं है। आप लकड़ियां काट रहे हैं, कुएं से पानी निकाल रहे हैं, आप बड़ी छोटी तमाम चीजें कर रहे हैं। मेडिटेशन को इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज से फर्क पड़ता है, और वो एक चीज है आपका सेंटर, आप में मौजूद अवेयरनेस, आप में मौजूद देखने वाला, बस उससे तवज्जो ना हटे। ये वॉचफुलनेस, ये अवेयरनेस का आसमान बादलों से पाक रहे, इसमें कोई खलल ना आए। यहूदी मजहब का एक बागी फिरका है हॉसिडिज्म। इस फिरके के बानी का नाम है बॉल शेम। वो एक अजीब आदमी था। उसका रूटीन था कि वो शाम ढले दरिया की तरफ निकल जाता और रात गए वापस लौटता। एक रात वो लौटता था कि वो एक अमीर आदमी के शानदार महल के पास से गुजरा। महल का चौकीदार गेट के पीछे खड़ा था। चौकीदार इस शख्स पर बहुत हैरान होता था, क्योंकि वो हर रात इसे देखता कि वो दरिया की तरफ जाता है और कुछ भी नहीं करता,
बस वहां आंखें बंद किए बैठा रहता है। उस दिन चौकीदार से रहा ना गया। वो बालशीम के सामने आया और कहा, माफ कीजिएगा, मैं अपना तजस्सुस मजीद नहीं छुपा सकता। मैं रोजाना आपको देखता हूं कि आप आते हैं, दरिया पर बैठते हैं और आधी रात को लौट जाते हैं। आप क्या करते हैं? मैंने कई बार आपका पीछा भी किया है, मगर मैंने देखा है कि आप कुछ भी नहीं करते, बस दरिया किनारे आंखें बंद किए बैठे रहते हैं। बालशेम ने कहा, मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा करते हो, क्योंकि रात इतनी खामोश होती है कि तुम्हारे कदमों की आहट साफ सुनाई देती है। मैं भी रोजाना तुम्हें देखता हूं कि तुम खुद को इस गेट के पीछे छुपा लेते हो। मैं तो खुद मुतजस्सिस हूं कि तुम्हारा क्या काम है। उसने जवाब दिया, मैं तो एक सादा सा चौकीदार हूं। बालशीम चौंका और ठिठका और उसने कहा, बस मुझे भी अपने लिए लफ्ज मिल गया, यही तो मेरा भी काम है, चौकीदारी। चौकीदार ने कहा, मैं समझा नहीं। अगर तो आप चौकीदार हैं तो किस महल पर पहरा देते हैं? बालशेम ने कहा, बस थोड़ा सा फर्क है। तुम इस महल का पहरा देते हो कि कोई इसमें ना घुसे। मैं इस देखने वाले का चौकीदार हूं। ये मुझ में जो देखने वाला है, ये कौन है, यही जानना बस मेरी सारी जिंदगी की कोशिश है। मैं खुद का पहरा देता हूं। चौकीदार बोला, ये तो बड़ा अजीब काम है, इस काम की उजरत तुम्हें कौन देता है? बालशेम बोला कि इस काम में इतनी लज्जत है, ऐसी मुसर्रत है, ऐसी तस्कीन है कि ये खुद अपना सिला आप है। सिर्फ एक लम्हा ऐसा जब मिल जाता है जिसमें मैं खुद को देखता हूं, तो एक लम्हा दुनिया के सारे खजानों से बड़ा है। चौकीदार ने कहा, यह बड़ा अजीब है। मैंने उम्र भर चौकीदारी की है, मगर इस कैफ से कभी नहीं गुजरा। कल रात मैं भी आपके साथ चलूंगा। मुझे भी ये फन सिखाइए, क्योंकि पहरा देने का काम तो मुझे बखूबी आता है। बस मुझे अपनी सिमत ही बदलनी होगी, मुख्तलिफ सिमत में ही ये पहरा देना पड़ेगा। मेडिटेशन असल में यही एक स्टेप है, एक स्टेप कि देखना किस तरफ है। या आप बाहर देखते हैं, या फिर बाहर से अपनी आंखें मूंद लेते हैं और अपने पूरे शऊर को अंदर पर मरकूज कर लेते हैं। वो जब फोकस अंदर की तरफ जाता है तो आप जान जाते हैं, क्योंकि वो जो जान रहा है वो आप हैं। आप ही आगही हैं। ये आगही आप कभी खोते नहीं हैं, बस आप इस आगही को जाहिरी चीजों में उलझा देते हैं। इस आगही को बाहर से अंदर की तरफ मोड़ दो और तुम घर पहुंच गए। मेडिटेशन की रूह बस एक है, ये सीखना कि अपने अंदर मौजूद देखने वाले को कैसे देखना है। मेडिटेशन की रूह, इसका मरकज है कि कैसे खुद में मौजूद देखने वाले को, ऑब्जर्वर को देखें। इस बात को समझें कि आपके दो हिस्से हैं, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, मगर इन दो के अलावा भी आप में एक चीज है जो इन दोनों को देखती रहती है। फर्ज करें आपके सामने एक दरख्त है जिसे आप देख रहे हैं। आप यहां हैं, दरख्त यहां है। गौर करें कि आपको यहां तीसरा नजर नहीं आ रहा, वो जो ये देख रहा है कि आप दरख्त को देख रहे हैं। आप में एक आगही है, एक शऊर है, आप में एक विटनेस है, शाहिद है, जो ये देख रहा है कि आप दरख्त को देख रहे हैं। इसी देखने का नाम मेडिटेशन है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या देखा जा रहा है। तुम दरख्त को देख सकते हो, दरिया को देख सकते हो, बादलों को देख सकते हो, बच्चों को खेलता देख सकते हो, कुछ भी। यही देखना है मेडिटेशन। क्या देखा जा रहा है, ये इजाफी बात है। देखने का, मुशाहिदे का मयार, आगाह होना, अलर्ट होना, ये है मेडिटेशन। याद रखें, मेडिटेशन का मतलब है आगही।
जो भी कुछ आप अवेयरनेस के साथ करते हैं, जागते हुए करते हैं, वो सब मेडिटेशन है। सवाल एक्शन का नहीं है, बेदारी का है, आगाह होने का है, हाजिर होने का है। अगर आप चल रहे हैं और चलने के इस अमल को देख भी रहे हैं, मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, हाजिर बाश हैं, तो ये चलना भी मेडिटेशन है। अगर आप बैठे हैं और हाजिर बाशी के साथ बैठे हैं तो ये बैठना भी मेडिटेशन है। परिंदों की चहचहाहट को मुकम्मल आगही के साथ सुनना भी मेडिटेशन है। इसी तरह कहीं पुरसकून बैठे अगर आप अपने जहन के अंदर उठ रही आवाज़ों को सुन रहे हैं और मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, प्रेजेंट हैं, तो ये भी मेडिटेशन है। अहम चीज़ एक्शन नहीं है, पास्चर या पोज नहीं है। अहम चीज़ बस एक है कि जो भी करें आदती दिमाग के तहत ना करें, सोते सोते ना करें, जागते हुए करें। आगही की तरफ पहला कदम है कि आप अपने जिस्म के चौकीदार रहें, निगरान रहें। जब आप मशक करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी हर हरकत, अपनी हर जुम्बिश के हवाले से आप अलर्ट हो रहे हैं। जब आप आगाह हो जाते हैं तो एक मोजज़ा रूनुमा होना शुरू हो जाता है। वो सब जो आप पहले करते थे उनमें से बहुत से एक्शन बेकार हो जाते हैं। आपका जिस्म ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, आपका जिस्म ज़्यादा चाको चौबंद हो जाता है, आपके जिस्म में सुकून की तरंगें उठना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आप अपने थॉट्स से आगाह होना शुरू होते हैं। वही अमल जो आपने जिस्म के साथ किया था, उसकी हर हरकत और हर जुम्बश पर नज़र रखी थी, वही कुछ आप सोचों के साथ करें। याद रखें, थॉट्स ज़्यादा सटल होते हैं, लतीफ़ होते हैं, इसलिए उन पर चौकीदारी भी मुश्किल होती है और ये ख़तरनाक भी ज़्यादा होते हैं। एक बार जब आप अपने थॉट्स को देखने वाले बन जाते हैं तो फिर आप जानकर हैरान होते हैं कि आपके अंदर क्या कुछ हो रहा है। कभी अगर आप अपने थॉट्स को अलर्ट प्रेजेंस, कामिल हजूरी के साथ देखें और उन्हें लिख लें तो आपको हैरत होगी कि आपके दिमाग में क्या क्या कुछ चलता रहता है। आपको यकीन तक नहीं आएगा कि क्या कुछ है जो आप सोचते रहते हैं। ये लिखा हुआ अगर आप 10 मिनट के बाद पढ़ें तो आप आसानी से जान लेंगे कि आपका दिमाग कितना बद दिमाग है। ये मैडनेस हम क्यों नहीं देख पाते? इसकी वजह यह है कि दिमाग में सब कुछ लाशऊरी तौर पर ही चल रहा होता है और हम उससे ज़रा सा भी आगाह नहीं होते। और यही मैडनेस, यही बद दिमागी आपके सारे एक्शंस, सारे अफ़आल को कंट्रोल कर रही होती है। ये लाशऊराना सोचें आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज होती हैं। यही आज का इंसान है, यही मैडनेस आज दुनिया पर राज कर रही है। अगर इस दुनिया में कुछ बदलने के काबिल है तो वो यही मैडनेस, यही दीवानगी है। और मेडिटेशन का कारनामा यही है कि इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस जो हो रहा है उसको देखने वाले बन जाएं। सिर्फ यही देखना, यही वॉचर आपकी ज़िंदगी के हर शोबे में इनकलाब ले आएगा। जब आपके अंदर ये देखने वाला, ये आगही बेदार हो जाती है तो आपके अंदर की दीवानगी खुद ब खुद थमने लगती है। फिर आपकी सोचें एक ख़ास पैटर्न पर मुनज़्ज़म हो जाती हैं, जिससे गहरा सुकून, गहरा पीस आप पर तारी होता है। जब आपका जिस्म और जहन दोनों पुरसकून हो जाता है तो फिर ज़िंदगी में तज़ाद और कशाकश, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है। दोनों के दरमियान एक पुल बन जाता है। अब जिस्म और जहन मुखालिफ सिमतों में दौड़ रहे घोड़े नहीं रहे। इसके बाद है तीसरा स्टेप। ये ज़रा मुश्किल हिस्सा है और ये तीसरा हिस्सा है आपके इमोशंस, फीलिंग्स और मूड्स। यहाँ ज़्यादा आगही दरकार है। अपने जज्बात, एहसासात और मूड्स को देखने के लिए आपको ज़्यादा चौकस रहना पड़ता है, ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है।
لیکن جب آپ مسلسل مشق کرتے رہتے ہیں تو وہ وقت آتا ہے کہ جب آپ کے جذبات، احساسات اور موڈز بھی آپ کے جسم اور دماغ سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ تینوں حصے جب مل جاتے ہیں تو پھر زندگی موسیقی کی ایک ایسی دھن بن جاتی ہے جس میں تینوں ساز ہم آہنگی کے ساتھ بجتے ہیں۔ جب ان تینوں پارٹس میں آپ کی مہارت ہو جاتی ہے تو پھر چوتھی چیز واقع ہوتی ہے، اور یہ چوتھی چیز آپ کے کرنے سے نہیں بلکہ خود بخود ہوتی ہے۔ یہ چوتھی چیز اصل میں صلہ ہے ان پہلے تینوں شعبوں میں مہارت حاصل کر لینے کا، اور یہ چوتھی چیز ہے الٹیمیٹ اویئرنیس، حتمی آگہی۔ وہ حتمی آگہی جسے روحانی بیداری یا انلائٹنمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آپ آگہی سے آگاہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سدھارتھ بدھا بن جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک ابدی مسرت تخلیق ہو جاتی ہے۔ وہ مقام کہ جہاں غم ہی نہیں، خوشی بھی آپ کو متاثر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ آپ لہروں سے آزاد سٹل جھیل بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جسم لذت کو جانتا ہے، دماغ خوشی سے آگاہ ہے، دل جوائے کو پہچانتا ہے، مگر اس چوتھے جزو کی جو حالت ہے وہ ہے بلس، ابدی اور غیر متغیر سکون۔ یہ ابدی سکون وہ حالت ہے جو صوفیوں کی ہوتی ہے، اور آگہی وہ راستہ ہے جس پر صوفی چلتے ہیں۔ یاد رکھنے کی ایک ہی چیز ہے کہ آپ دیکھنے والے ہیں، چوکیدار ہیں، واچر ہیں۔ نہ جسم ہے، نہ دماغ ہے، نہ دل ہے۔ آپ وہ ہیں جو دیکھ رہا ہے کہ یہ جسم ہے، یہ دماغ ہے، یہ دل ہے۔ آپ صرف واچر ہیں، دیکھنے والے، آبزرور، شاہد۔ جب آپ میڈیٹیشن میں مہارت حاصل کرتے جائیں گے تو یہ واچر، یہ شاہد زیادہ سے زیادہ مضبوط، طاقتور اور ٹھوس ہوتا جائے گا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جب زندگی میں انقلاب آتا ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جب آپ میں موجود دیکھنے والے کو بھی آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مشاہدہ ہی شہادت بن جاتا ہے، آبزرور ہی آبزروڈ ہو جاتا ہے۔ اب آپ اپنے گھر لوٹ آئے ہیں۔ دھند اور دوئی کی دنیا سے آپ وضاحت اور وحدت کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ دی فلاورنگ آف میڈیٹیشن۔ مراقبہ یا میڈیٹیشن کا تعلق مشرق یا برِ صغیر سے نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ میڈیٹیشن کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ گروتھ ہے، بڑھوتری۔ یہ تمہاری کل زندگی سے کل زندگی کو کشید کر لینے کا نام ہے۔ میڈیٹیشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے تم خود میں ایڈ کر سکو۔ یہ تم میں جمع نہیں ہو سکتی، اضافہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جب یہ تم میں آتی ہے تو یہ تمہیں مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ یہ پھول کا کھلنا ہے، یہ بڑھوتری ہے، یہ گروتھ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ گروتھ کسی چیز کے اضافے کا نام نہیں ہوتا۔ درخت میں پتے ایڈ نہیں ہوتے، پورا درخت ہی بڑھتا ہے۔ میڈیٹیشن بھی آپ میں کسی خاص چیز کا اضافہ نہیں کرتی، بلکہ پورے آپ کو اگلی سٹیج پر لے جاتی ہے۔ جیسے محبت ہے ویسے ہی میڈیٹیشن ہے۔ یہ دونوں آپ میں سے گرو کرتے ہیں، آپ کے کل ہونے سے، کل بینگ سے پھوٹتے ہیں۔ عظیم خاموشی، دا گریٹ سائلنس۔ عام طور پر خاموشی کو سمجھا جاتا ہے کسی چیز کا نہ ہونا، اسے نیگیٹو انداز سے لیا جاتا ہے۔ کوئی چیز جو خالی ہے، ایسا خالی پن جس میں آوازیں نہیں ہیں، شور نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی عام ہوئی ہے کیونکہ اس دنیا میں چند ہی لوگ ہیں جنہوں نے حقیقی خاموشی، ریئل سائلنس کو تجربہ کیا ہے۔ باقی لوگ خاموشی کے نام پر
جس چیز کا تجربہ کرتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں، وہ بس ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس میں شور نہیں ہوتا. لیکن حقیقی خاموشی ایک بالکل ہی الگ چیز ہے. یہ کسی چیز کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے، یہ سب کچھ ہونے کا نام ہے. یہ اپنی نیچر میں نیگیٹو نہیں، پازیٹیو ہے. یہ وجودی مظہر ہے، خالی پن نہیں ہے. خاموشی وہ موسیقی ہے جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہے. وہ خوشبو ہے جس سے آپ کے ناک آشنا نہیں ہے. وہ روشنی ہے جسے بس آپ کی باطن کی آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے. خاموشی کوئی افسانہ، کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے، ریئلٹی. ایک ایسی ریئلٹی جو آپ سب کا حصہ ہے، جو آپ سب میں موجود ہے. بس آپ صرف اسے دیکھ، سن اور چھو نہیں پا رہے. اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے اندر کی دنیا کا اپنا ٹیسٹ ہے، اپنا ذائقہ ہے. اس کی اپنی ہی خوشبو ہے، اس کی اپنی ہی روشنی ہے. اور آپ کے اندر کی دنیا کا یہ ذائقہ، یہ خوشبو، یہ نور خاموش ہے، بالکل خاموش، ابدی طور پر خاموش. اس میں کبھی کوئی شور برپا ہی نہیں ہوتا، کوئی لفظ اس خاموشی میں گونجتا ہی نہیں، کوئی وضاحت، کوئی دلیل یہاں نہیں پہنچتی. مگر آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں. آپ کی ہستی، آپ کی بینگ کا سینٹر بالکل ایسے ہے جیسے کسی بھنور، کسی سائیکلون کا سینٹر ہو. بھنور کے سینٹر کے گرد کچھ بھی بھونچال مچتے رہیں، بھنور کا سینٹر ہمیشہ خالی ہے، بے حرکت ہے. یہ سینٹر ہمیشہ خاموش ہے. دن آتے ہیں جاتے ہیں، مہینے سال آتے ہیں جاتے ہیں، زمانے آتے ہیں گزرتے ہیں، زندگی آتی ہے جاتی ہے. لیکن آپ کی ہستی، آپ کی بینگ کی ابدی خاموشی ہمیشہ ایک سی حالت میں رہتی ہے. اسی سیمنس میں ہمیشہ ہی لازوال موسیقی گونجتی رہتی ہے. اس میں خدائی خوشبو ہمیشہ مہکتی رہتی ہے. اس کا نور ابدی ہے. یہ آپ کی خاموشی نہیں ہے، بلکہ یہی خاموشی آپ ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی ملکیت ہو، جو آپ کی پوزیشن میں ہو. یہ وہ ہے جس کی تم ملکیت ہو، اور یہی اس کی عظمت ہے. تم نہ ہو تو یہ تب بھی ہے، کیونکہ تمہاری موجودگی بھی اس میں خلل ڈال دیتی ہے. خاموشی ایسی ٹھوس حقیقت ہے کہ اس میں کوئی بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ خود بھی خود کو جو سمجھتے ہیں وہ بھی اس میں نہیں ہے. اور یہی وہ خاموشی ہے جس سے سچ پھوٹتا ہے، جس سے محبت پھوٹتی ہے، اور اس کائنات کی ساری عظمتیں اور نعمتیں پھوٹتی ہیں. اپنی حساسیت کو، سینسیٹیویٹی کو بڑھانا. میڈیٹیشن آپ میں حساسیت کو بڑھاتی ہے، ایک ایسی سینس آپ میں پیدا کرتی ہے جس میں ساری دنیا آپ کی ملکیت ہوتی ہے. یہ ہماری دنیا ہے، یہ ستارے ہمارے ہیں، اور ہم یہاں کوئی اجنبی نہیں ہیں. ہم اپنی بنیادی سرشت میں کل وجود کا حصہ ہیں. ہم اس کل ایگزسٹنس کا حصہ ہیں. ہم اس کل ایگزسٹنس کا دل ہیں، سینٹر. میڈیٹیشن آپ میں وہ حساسیت پیدا کرتی ہے کہ گھاس کا ایک تنکا بھی آپ کے لیے اہم ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ گھاس پھونس کا ایک تنکا بھی اتنا ہی اہم ہے اس کائنات کے لیے، اہم اور ضروری جتنا ستارے. اس گھاس کے تنکے کے بغیر بھی یہ دنیا اس سے کچھ کم نظر آنے لگتی ہے
जैसी ये है। ये तिनका भी अपनी ज़ात में मुनफरिद है, जिसकी जगह इस कायनात की कोई भी चीज़ नहीं ले सकती। ये तिनका भी अपनी इनफरादियत, अपनी इंडिविजुअलिटी रखता है। जब आप में ये हसासियत, ये सेंसिटिविटी पैदा हो जाती है तो इस पूरी कायनात, इसके हर एक ज़र्रे से आपकी दोस्ती हो जाती है। दरख्त आपके दोस्त हो जाते हैं, परिंदे आपके दोस्त हो जाते हैं, जानवर आपके मित्र हो जाते हैं, पहाड़, दरिया, समंदर, ये सब आपके अपने हो जाते हैं। और जब ये ताल्लुक, ये मोहब्बत फलती फूलती है तो आप मोहब्बत का वो मैदान बन जाते हैं, वो फील्ड जिसमें सारा कुछ हो रहा है, जिसमें ये सारी कायनात बर्पा हो रही है। मेडिटेशन की रूह मोहब्बत। अगर आप मेडिटेशन करने वाले हैं तो जल्द या बदेर आप आशिक बन जाएंगे। अगर आप गहराई में मेडिटेशन करने वाले हो जाएं तो जल्द या बदेर आपको इस कायनात की हर चीज़ में मोहब्बत नज़र आएगी। ऐसी मोहब्बत जिसका इससे कबल आपने कभी मुशाहिदा नहीं किया होगा। आपकी बीइंग का मयार, होने की क्वालिटी बदल जाएगी। एक नया दरवाज़ा खुल जाएगा। अब आप चिराग बन गए हैं, ऐसा चिराग कि जो अपनी रोशनी बांटने को तैयार है। अगर आप गहराई से मोहब्बत करने लगेंगे किसी भी शख्स से, किसी भी चीज़ से, किसी भी काम से, तो आप देखेंगे कि आपकी ये मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता मेडिटेटिव हो रही है। जब आप शदीद मोहब्बत में होते हैं तो क्या आपने नोट किया है कि एक ख़ास किस्म की खामोशी, अ सर्टन साइलेंस आप में उतरने लगती है। आप एक जगह बैठकर उसी मोहब्बत में गुम, खामोश बैठे रह सकते हैं। थॉट्स गायब होना शुरू हो जाते हैं, थॉट्स के दरमियान गैप्स आना शुरू हो जाते हैं। ये खामोशी, ये थॉटलेस हालत आपकी हकीकी हालत है, जिसे आप शदीद मोहब्बत में आसानी से महसूस कर लेते हैं। मोहब्बत अगर दुरुस्त सिमत में हो, गैर मशरूत हो, गहरी हो, तो आप मेडिटेटिव होते जाते हैं। और मेडिटेशन अगर दुरुस्त खतूत पर हो, सही सिमत में हो, तो ये आपको प्यारा और लविंग बना देती है। तुम्हें ज़रूरत है उस मोहब्बत की जो मेडिटेशन से, मेडिटेटिव हालत से फूटे, ना कि उस मोहब्बत की कि जो जहन से फूटे। कभी आपने इस जदीद दुनिया के अलमियों को देखा है? लाखों करोड़ों जोड़े हैं जो साथ रह रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो एक दूसरे से रिश्ते मोहब्बत में बंधे हैं, मगर न उनकी ज़िंदगी में खुशी है, न एनर्जी। वो इस झूठे रिश्ते मोहब्बत से कुछ पाना चाहते हैं, मगर इससे कुछ भी नहीं पाया जा सकता। हाँ, फ्रस्ट्रेशन, उकताहट, बेजारी, झगड़े इस मोहब्बत से ज़रूर पाए जा सकते हैं। और ये काम हर घर में हो रहा है, हर जोड़े की ज़िंदगी में हो रहा है। इन कपल्स के साथ क्या मसला है? ये सब कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हो पाना नामुमकिन है। वो अपने लव अफेयर को अबदी, हमेशा हमेश का बना देना चाहते हैं, जो हो नहीं सकता। उनका ये ताल्लुक दिमाग से उभरा है और दिमाग कभी भी आपको अबद तक नहीं ले जा सकता। सच्ची और अबदी मोहब्बत की तलाश है तो पहले मराकबे में, मेडिटेशन में डूबिए। मेडिटेशन वो फूल है जिसकी खुशबू का नाम है
محبت محبت ابھی آپ کی زندگی میں بند پھول ہے. اس پھول کو کھلانے والی چیز کا نام ہے میڈیٹیشن. میڈیٹیشن آپ کی اس سمت میں رہنمائی کرتی ہے جو لمٹ لیس ہے، جو بے کنار ہے، جو ابدی ہے، جہاں نہ دماغ ہے نہ ٹائم ہے. جب آپ اس حالت کو چھوتے ہیں تو پھر جانیں کہ میڈیٹیشن کا پھول کھل گیا، اور اس پھول کی خوشبو یعنی محبت آپ کی زندگی میں بھر گئی. اب یہ محبت ابدی ہے، اب یہ محبت غیر مشروط ہے. اب اس محبت کا موضوع صرف کوئی ایک شخص، محبوب یا محبوبہ نہیں رہ جاتی، کیونکہ پھول کھلا ہو تو جو بھی اس کے پاس ہوگا اسے خوشبو ملے گی. میڈیٹیشن کا پھول کھلا ہو تو جو بھی ساتھ ہوگا، آس پاس ہوگا، محبت اس تک پہنچے گی، کیونکہ محبت میڈیٹیشن کے کھلے پھول کا ہی تو پروڈکٹ ہے، اسی کی ہی تو خوشبو ہے. محبت اب آپ کی حالت ہے. اب یہ آپ کا کوئی ایکٹ نہیں رہا. اب محبت کا دوسرے سے، دی ادر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب چراغ جل رہا ہے، جو بھی اس کے پاس جائے گا اسے روشنی ملے گی. اب سورج اگ آیا ہے، سب کو روشنی اور حرارت دے گا. بارش برس رہی ہو تو کب وہ فرق کرتی ہے کہ کس گھر پر برسنا ہے اور کس گھر پر نہیں. میڈیٹیشن سے جو محبت پھوٹتی ہے وہ آل انکلوسیو ہوتی ہے. اس میں آپ سے محبت کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ محبت کرنے والے نہیں رہے، خود محبت ہو گئے ہیں. رحم دلی، کمپیشن. مہاتما بدھا نے کمپیشن کی تعریف ان الفاظ میں کی تھی کہ محبت اور میڈیٹیشن دونوں کو جمع کر لیں تو جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے رحم دلی. جب آپ کی محبت دوسرے کی طلب، دوسرے کی خواہش نہیں رہ جاتی، جب محبت آپ کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی، جب محبت شیئرنگ بن جاتی ہے، جب آپ کی محبت بھکاری کا کاسا نہیں بلکہ کسی سخی بادشاہ کا خزانہ بن جاتی ہے کہ جو لٹائے نہ لٹایا جا سکے، جب آپ کی محبت بدلے میں کچھ مانگے نہ بلکہ صرف دینا ہی دینا جانتی ہو، جب دینا خود اپنے آپ میں آپ کی لذت بن جائے، جوائے بن جائے، جب یہ حالت آپ کی ہو جائے تو اس وقت اس محبت میں میڈیٹیشن کا اضافہ کر دیں. اب جو محبت کی خوشبو پھوٹے گی وہ خالص ترین ہوگی. اس کا نام ہے کمپیشن، رحم دلی. رحم دلی اس کائنات کا سب سے بڑا فینومینا ہے. یاد رکھیں، سیکس حیوانی فطرت ہے، محبت انسانی خوبی ہے اور رحم دلی خدائی ایکٹ ہے. سیکس مادی ہے، محبت نفسیاتی ہے اور رحم دلی روحانی ہے. بے وجہ خوشی ڈھونڈیے. کبھی آپ نے ایسی خوشی دیکھی ہے کہ جس کی کوئی بھی وجہ نہ ہو، انکازڈ ہو؟ عام زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں. جیسے کسی حسین خاتون یا مرد سے آپ ملے، آپ کو خوشی ہوئی، یا بہت سے پیسے مل گئے آپ کو اور آپ خوش ہو گئے، یا آپ نے خوبصورت گھر بنایا یا خریدا جس میں خوبصورت سا ایک باغیچہ بھی ہے تو اس پر آپ کو خوشی ہوئی. مگر ان عام خوشیوں کی نیچر پر غور کریں. ان میں سے کوئی بھی خوشی پائیدار نہیں ہے، یہ عارضی خوشیاں ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کی خوشی کی کوئی چیز وجہ ہے تو یہ خوشی
یا ان چیزوں کے جانے سے غائب ہو جائے گی، یا وہ چیزیں تو ویسے ہی آپ کے پاس رہیں گی مگر خوشی پھر بھی غائب ہو جائے گی؟ بلکہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو آپ کو بہت خوشی دے وہ بعد میں آپ کو اتنا ہی دکھ دینے کی وجہ بن جاتی ہے۔ اور غور سے دیکھیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر خوشی آخر میں دکھ بن جاتی ہے، لیکن ایک الگ قسم کی خوشی بھی ہوتی ہے جو پائیدار ہے، اور وہ خوشی جو اچانک اور بلا وجہ ہی آپ میں پھوٹتی ہے۔ ایسی خوشی کے جس کے بارے میں آپ تک یہ نہ کہہ سکیں کہ میں کیوں خوش ہوں، مگر آپ اس خوشی کو فیل کرتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ کیوں اتنے خوش ہو تو اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں میں نہیں جانتا میں کیوں خوش ہوں، کوئی وجہ نہیں ہے، بس یہ ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ یہ خوشی جس کی کوئی وجہ نہ ہو اس کو کوئی چیز ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ اب جو بھی ہو یہ خوشی رہتی ہے، چاہے آپ جوان ہوں یا بوڑھے، بیمار ہوں کہ صحت مند، اور حتیٰ کہ بستر مرگ پر بھی کیوں نہ ہو، یہ بلا وجہ خوشی، انکازڈ ہیپینس کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتی۔ یہ وہ خوشی، یہ وہ مسرت ہے جو زندگی کے کسی اور ہی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ انلائٹنمنٹ کے قریب کی حالت ہے۔ ذہانت زندگی کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، اس صلاحیت کا نام ہے جسے آپ ذہانت کہتے ہیں، انٹیلیجنس۔ وہ کیا ہے؟ سادہ انداز میں اگر اسے سمجھیں تو ذہانت کا مطلب ہے کہ زندگی کو آپ رسپونڈ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ زندگی ہر دم تبدیلی کا نام ہے۔ اس تبدیلی سے خود کو ایڈجسٹ کیسے کرتے ہیں، اس کا نام ہے ذہانت۔ ذہانت نام ہے یہ جان لینے کا کہ زندگی کی ڈیمانڈ کے مطابق رسپونڈ کیسے کیا جائے، جو موجودہ سچویشن کا چیلنج ہو اس کو سمجھا جائے۔ یاد رکھیے، ذہین آدمی سچویشن کے مطابق رد عمل دیتا ہے، اور بے وقوف آدمی وہ ہے جس کے پاس ہر سچویشن کے لیے بنے بنائے رسپانسز اور ہر سوال کے ریڈی میڈ جواب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، ماضی کے گیانی جو بھی کہتے رہے ہوں، تمہاری سچویشن ہے، اس کو رسپونڈ تم نے کرنا ہے۔ ذہین آدمی اپنی بصیرت پر بھروسہ کرتا ہے، وہ خود کی عزت کرتا ہے اور خود سے پیار کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی بھی عزت کر سکے، دوسروں سے بھی پیار کر سکے۔ زندگی کے حوالے سے اسی حساسیت کا نام ہے ذہانت۔ زندگی کے سفر میں حالات کی کنڈیشننگ کی وجہ سے اگر انسان اس ذہانت کو کھو دے تو اسے دوبارہ بھی پایا جا سکتا ہے۔ اپنی فطری ذہانت کو دوبارہ پانے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کا نام ہے میڈیٹیشن۔ میڈیٹیشن صرف ایک کام کرتی ہے، یہ ان تمام رکاوٹوں کو توڑ دیتی ہے جو سوسائٹی تعمیر کرتی ہے کہ کہیں فرد اس فطری ذہانت تک نہ پہنچ جائے۔ میڈیٹیشن ان رکاوٹوں، ان بلاکس کو ہٹانے کا نام ہے۔ میڈیٹیشن کا کام نیگیٹو ہے، یہ آپ میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرتی بلکہ اضافی چیزوں کو ہٹاتی ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ اس کائنات میں موجود ہر انسان بے تحاشا امکانات کا حامل ہے، مگر سوسائٹی ان امکانات کو روکنے کا کام کرتی ہے، بلاک کرنے کا۔ سوسائٹی تمہارے ارد گرد دیوار چین تخلیق کرتی ہے، یہ تمہیں قید کرتی ہے۔ اس جیل سے، اس قید خانے سے باہر آنے کا نام ہے ذہانت، اور وہ راستہ جس سے اس جیل سے باہر نکلا جا سکتا ہے
اس راستے کا نام ہے میڈیٹیشن. کیونکہ اس بات کو سمجھیں کہ جو بھی قید خانے ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں، وہ بس مینٹل ہیں، ذہنی ہیں. ان کا حقیقت میں کہیں بھی کوئی وجود نہیں ہے. ان کا وجود بس آپ کے دماغ میں ہے. رکاوٹیں آپ کے دماغ کو چھوتی ہیں. یہ آپ کی بینگ کو چھو ہی نہیں سکتی. یہ آپ کی بینگ کو آلودہ کر ہی نہیں سکتی. یہ رکاوٹیں، یہ قید خانے صرف آپ کے ذہن کو آلودہ کر سکتے ہیں. اور جب آپ ذہن سے خود کو الگ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ ہر آئیڈینٹیفیکیشن، ہر لمٹ، ہر رکاوٹ سے الگ ہو جاتے ہیں. ساری شناختیں، ساری رکاوٹیں بس آپ کے ذہن میں ہیں اور آپ نے خود کو اپنا دماغ سمجھ رکھا ہے. جب آپ ذہن سے باہر نکل کر ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، واچر بن جاتے ہیں، دیکھنے والے رہ جاتے ہیں، دماغ کی آگہی کو پانے والے ہو جاتے ہیں، اس وقت آپ اپنی فطری ذہانت کی حالت میں آ جاتے ہیں. یہ ذہانت کی ری ڈسکوری ہے، دریافت نو ہے. یو ہیو انڈن وٹ سوسائٹی ہیز ڈن ٹو یو. سوسائٹی نے جو کچھ بھی آپ پر کیا، آپ نے اسے کیا کر دیا. وہ جو آپ کا فالس سیلف دماغ نے تراشا تھا، اسے آپ نے تار تار کر دیا ہے. پروہتوں اور پولیٹیشنز کی سازشوں کو آپ نے توڑ دیا ہے. اب آپ جیل سے باہر کھڑے ہیں. اب آپ حقیقی آزاد انسان ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اب آپ حقیقی طور پر انسان ہیں، آتھینٹک فرد. اب سارے فلک، سارے آفاق آپ کے ہیں. تنہائی تمہارے حقیقی سیلف کی نیچر. تنہائی پھول ہے، کنول کا وہ پھول جو آپ کے دل میں کھلتا ہے. یاد رکھیں، تنہائی مثبت ہے، تنہائی صحت ہے. یہ ہستی کا لطف ہے، جوائے آف بینگ ہے. یہ آپ کے آپ ہونے کا مقام ہے. میڈیٹیشن کا مطلب ہے کہ لطف تنہائی میں ہے. جب کوئی تنہائی کے ساتھ رہنا سیکھ گیا تو وہ حقیقت میں زندہ رہنا سیکھ لیتا ہے. جب آپ کسی پر بھی منحصر نہیں رہے، کسی صورتحال، کسی کنڈیشن، کسی عہدے، مقام کے قیدی نہیں رہے. اور کیونکہ یہ تنہائی، یہ اکیلاپن آپ کا اپنا ہے، اس لیے یہ کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتا. یہ تنہائی دن رات میں، جوانی بڑھاپے میں، صحت بیماری میں، دولت غربت میں، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی ہے. حتیٰ کہ زندگی اور موت میں بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. یہ کبھی آپ کو چھوڑتی نہیں، کیونکہ یہی وہ واحد چیز ہے جو آپ نے خود میں باہر سے ایڈ نہیں کی ہے. یہ تنہائی وہ چیز ہے جو آپ کے اپنے اندر ازل سے موجود ہے. یہ آپ کی بنیادی فطرت ہے. یہ سیلف کی نیچر ہے. باطن کا سفر وہ سفر ہے جو آپ کو مکمل اور کامل تنہائی کی طرف لے جاتا ہے. ایسا سفر جو صرف آپ خود ہی کر سکتے ہیں. کسی دوسرے کو اس سفر پر ساتھ نہیں لے جایا جا سکتا. آپ کی زندگی کا ایک سینٹر ہے جسے آپ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے، اپنے محبوب کے ساتھ بھی نہیں. جس وقت آپ اپنے اندر داخل ہوتے ہیں، باہری دنیا سے آپ کے سارے کنیکشنز، ناطے ٹوٹ جاتے ہیں. باہری دنیا سے جوڑنے والے سارے پل ٹوٹ جاتے ہیں. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ساری دنیا وہاں فنا ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ صوفی دنیا کو سراب کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باہری دنیا وجود ہی نہیں رکھتی، لیکن میڈیٹیٹیو انسان جب اپنے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ باہری دنیا فنا ہو جاتی ہے. یہاں
خاموشی اتنی ٹھوس ہوتی ہے کہ کوئی شور اس میں گھس نہیں سکتا۔ اس خاموشی میں اترنے کے لیے کرج چاہیے ہوتی ہے، ہمت چاہیے ہوتی ہے، مگر ایک بار جب آپ اس خاموشی میں اتر گئے تو ابدی سکون آپ کا مقدر ہو جاتا ہے۔ اس تنہائی میں خدا کا تجربہ ہوتا ہے۔ خدا کو پانے کا یہی واحد طریقہ ہے اور کوئی بھی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں تنہائی سے بھاگو مت، اس کی قدر کرو۔ یہ آپ کا حقیقی مقام ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ اپنے دل میں اٹھ رہے گیت کو سن پاتے ہیں۔ آگہی کا گیت، میڈیٹیشن کا گیت، دور سے آتی ہوئی کسی پنچھی کی صدا۔ یہ پنچھی کسی کو بلا نہیں رہا بلکہ بس بلا رہا ہے۔ جیسے دل محبت سے بھر جائے تو وہ کسی کو محبت نہیں کرتا بلکہ محبت ہو جاتا ہے۔ جیسے بادل پانی سے بھر جائیں تو برس جاتے ہیں۔ جب پھول کھل جاتا ہے تو وہ خوشبو لٹاتا ہی لٹاتا ہے۔ اپنی تنہائی کو اپنا رقص بنانا سیکھ جاؤ۔ یہی میڈیٹیشن کا مقصد ہے۔ تمہارا حقیقی سیلف، ریئل سیلف۔ میڈیٹیشن کچھ نہیں ہے سوائے ایک ڈیوائس کے جو تمہیں ریئل تم سے آگاہ کرتی ہے۔ وہ ریئل سیلف جو تمہارا اپنا تراشا ہوا نہیں ہے، جسے تمہاری طرف سے تراشنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ سیلف وچ یو آلریڈی آر، وہ سیلف جس کے ساتھ تم پیدا ہوتے ہو، جس کے ساتھ نہیں بلکہ جو تم تھے، یو آر اٹ۔ وہ سیلف جو تم سماج کی دھند میں کھو دیتے ہو اور جسے اب دوبارہ سے دریافت کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر یہ سیلف ری ڈسکور نہیں ہوتا، اگر سوسائٹی تمہیں تمہارا وہ سیلف کھوجنے کی اجازت نہیں دیتی، الاؤ نہیں کرتی، اور سوسائٹی اجازت دیتی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ریئل سیلف بہت ڈینجرس ہے، بہت خطرناک ہے اسٹیبلشڈ چرچ کے لیے، خطرناک ہے اسٹیٹ کے لیے، خطرناک ہے بھیڑ کے لیے، خطرناک ہے ٹریڈیشنز، روایات کے لیے۔ کیونکہ جب انسان اپنا ریئل سیلف جان لیتا ہے تب وہ حقیقی فرد ہے، ریئل انڈیویجول۔ وہ اب بھیڑ کی نفسیات کا حصہ نہیں رہتا، وہ توہم پرست نہیں رہتا، اس کا استحصال نہیں ہو سکتا، ایکسپلائٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اسے بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا، اس پر حکم نہیں چلایا جا سکتا۔ وہ پھر اپنی لائٹ، اپنا نور آپ بن جاتا ہے، وہ پھر اپنی باطن کی روشنی میں چلتا ہے، اس کی زندگی پھر لازوال حسن میں بھیگ جاتی ہے۔ مگر سوسائٹی ایسے فرد سے ڈرتی ہے۔ سوسائٹی چاہتی ہے وہ فرد جو اصل میں فرد ہو ہی نہ۔ انڈیویجویلٹی کی بجائے سماج چاہتا ہے پرسنالٹی۔ لفظ پرسنالٹی کو سمجھیں، پرسنالٹی نکلا ہے لفظ پرسونا سے، اور پرسونا کہتے ہیں ماسک کو، نقاب کو۔ سوسائٹی تمہیں نقاب دیتی ہے، تمہیں تمہارا ہی غلط تصور دیتی ہے۔ فالس آئیڈیا آف ہو یو آر از پرسنالٹی۔ پرسنالٹی ایک کھلونا ہے جو تمہیں سماج کھیلنے کے لیے دیتا ہے، اور ستم یہ ہے کہ اسی کھلونے سے چمٹے چمٹے تم اپنی ساری عمر گزار دیتے ہو۔ میری نظر سے دیکھو تو تمہیں نظر آئے کہ دنیا کا ہر شخص ہی غلط جگہ پر ہے۔ ایک شخص کہ جو بہت ہی اچھا، ہیپی اور خوش ڈاکٹر ہو سکتا تھا، وہ پینٹر بنا بیٹھا ہے۔ ایک شخص جو اعلیٰ پائے کا پینٹر ہو سکتا تھا، وہ ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی بھی تو انسان اس مقام پر نہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ بنیادی وجہ کہ تمہارے معاشرے جہنم بن چکے ہیں۔ معاشرے
बेसुकून हैं, अदम इत्मीनान का शिकार हैं। याद रखें, पर्सन दूसरे के हुक्म पर चलने वाले टूल का नाम है। पर्सन को उसके अंदर का विजदान, इनर इंट्यूशन नहीं चलाता, इर्द गिर्द मौजूद लोग चलाते हैं, सोसाइटी चलाती है, सिचुएशंस चलाती हैं, नौकरी चलाती है, पेशा चलाता है, जरूरतें चलाती हैं। मेडिटेशन क्या करती है? मेडिटेशन ये करती है कि वो आपके अंदर मौजूद वजदानी फैकल्टी को बेदार करती है, उसको बढ़ाती है, उसकी ग्रोथ करती है। जब तुम्हारे अंदर ये वजदानी मकाम बेदार हो जाता है तो फिर ही तुम जान पाते हो कि क्या है जो तुम्हें मुकम्मल करता है, क्या है जो करके तुम फुलफिल्ड महसूस करते हो, क्या है जो तुम करोगे तो तुम्हारे दिल की बंद कली खिलकर फूल हो जाएगी। और ये जो भी कुछ है वो हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होगा। इसी का मतलब तो है इंडिविजुअलिटी, इनफरादियत। अगर ये दुनिया इंसानों की है तो हर एक इंसान का मुख्तलिफ काम करना, मुख्तलिफ होना नेचुरल होगा। अगर ये दुनिया रोबोटों, पर्सनैलिटीज पर मुश्तमिल है तो फिर सब एक ही तरह के कामों में मसरूफ मिलेंगे। याद रखें, अपने अंदर मौजूद इनफरादियत को, यूनिकनेस को खोजना एक ऐसी खोज है जिसमें थ्रिल है, जो एक एडवेंचर है। मेडिटेशन इसी एडवेंचर की खोज का रास्ता है।